اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودیہ میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ لاکھوں افراد خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تصویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور ہر مسلمان اس مقدس جگہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے چند لوگ واقف ہیں۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ آج کل جیسا ہمیں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے قبل تعمیر ہو چکا تھا۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تعمیر 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے۔ اب خانہ کعبہ کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ ایک دروازہ اندر جانے کے لیے، دوسرا دروازہ باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو آج کل شکل موجود ہے، اس میں صرف دروازہ موجود ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو کالے رنگ سونے نما داغوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے، ہم اسے کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کے پاس محفوظ ہیں۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چابیاں دے دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں بنی صحابہ کے خاندان میں عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں۔ یہ چابیاں ان کے پاس ہمیشہ محفوظ رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری دہلیز میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ یہ زور زبردستی سے تجھ سے چھین لی جائیں۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 دفعہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ کوئی بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں عوام کی کثیر تعداد کی بنا پر سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ کئی سالوں سے بہت سے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا ہوگا۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر کے پتھروں سے بنایا گیا ہے اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ کسی دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی اور اپنے نام کی تختی بھی لگوائی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہیں۔ خانہ کعبہ کے اوپر اور ایک خانہ کعبہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج سناتے وقت فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ یہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کریم کی عبادت کرتے ہیں، اور جب عبادت کر کے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، کیونکہ ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی سے کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود اما حیات کی فوج کے ہاتھوں پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں سے ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کو آب زمزم کے
کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے، پھر عراق کے شہر کفوا لے گئے جہاں اس کے عوض سامان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ اس کو خلیفہ کو واپس کر دیں، جب اس کو واپس کیا گیا تھا وہ ٹکڑوں میں تھا۔ پھر اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آتا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھ دیں۔ اس طریقے کے مطابق اس پتھر کے کچھ حصے آج بھی غائب ہیں۔ خانہ کعبہ معقب کی شکل کا نہیں ہے، خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی معقب کی شکل کا نہیں تھا۔ زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماوی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا تب قریش مکہ نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر کے ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ میں کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی سی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کی حقیقی قطر کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا دوبارہ ارادہ کیا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر عرصہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی حالت میں موجود تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔